الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ تیرا یہ کتنا احسان مولا، تیرے نام سے ابتدا کر رہی ہوں۔ یہ زبان جس کو تو نے بخشی ہے قوت، اسی سے تیری ثنا کر رہی ہوں۔ مومن کی زندگی کا ہر لمحہ اس کے نامہ اعمال میں اضافے کا سبب ہوتا ہے، اور صرف ایک نیکی کے زیادہ ہونے سے وہ اپنے سے ایک نیکی کم کرنے والے سے اعلیٰ درجے پر پہنچ سکتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2608 میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت والے جنت میں ایک دوسرے کی جنت کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح سے ہم آسمان میں ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ یعنی جنت والوں کے درجے، محلات، ان کے مقامات، ان کی نیکیوں کے فرق کی وجہ سے مختلف ہوں گے، اور نیچے والا جنتی اوپر والی جنت کو اس طرح دیکھے گا جس طرح سے ہم زمین سے ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ اور پھر نیچے والا جنتی بھی یہ حسرت کرے گا کہ کاش میں نے بھی ایک نیکی اور کی ہوتی۔ صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ یا الحمدللہ یا کوئی بھی نیک عمل کرنے سے درجات بدل جاتے ہیں اور ایک جنتی اعلیٰ درجے میں پہنچ جاتا ہے۔ تو پھر رمضان المبارک کی نیکیوں اور نیک اعمال کے تو کیا ہی کہنے، کیونکہ رمضان المبارک کے اعمال کے بارے میں تو اللہ پاک نے خود فرما دیا کہ ان کا ثواب تو میرے ذمہ ہے اور میں جتنا چاہوں عطا کروں گا، اور اللہ پاک تو بادشاہ ہیں تمام کائنات کے، جتنا چاہیں گے عطا فرمائیں گے۔ کیا ہماری نمازیں، کیا روزہ بخش دینے کے 100 بہانے ہیں۔ سال میں ایک مرتبہ رمضان المبارک سارا سال کی نیکیوں سے زیادہ ثواب لے کر آتا ہے، اور یہ سب کچھ صرف اسے ملتا ہے جس نے واقعی اللہ جل شانہ کے حکموں کے مطابق اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق رمضان المبارک گزارا ہو۔ کیونکہ اللہ پاک رمضان اس لیے عطا فرماتے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو اللہ پاک کے حکموں کے مطابق چلانا سکھائیں، اور ہر اس چیز کو چھوڑ دیں جو غیر ضروری ہے اور ہم نے اپنے اوپر ضروری بنائی ہوئی ہے۔ رمضان المبارک اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، مگر اب بھی اللہ پاک انسانوں کو بخشنے کو تیار ہیں۔ صرف سچے دل سے اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ ندامت کا ایک آنسو جو مچھر کے پر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ آئیے رمضان المبارک کی آخری گھڑیوں میں اپنا جائزہ لیتے ہیں۔ کیا اس رمضان المبارک میں ہم نے اپنے آپ کو اللہ پاک کے حکموں پر چلانے کا عادی بنا لیا ہے؟ کیا ہماری زندگی میں رمضان المبارک کے آنے سے تبدیلی آئی ہے؟ کیا ہمارے دل اللہ پاک کا ذکر سن کر نرم ہو جاتے ہیں؟ اور کیا اب بھی ہم اللہ پاک کے ہر حکم کی اطاعت کو فوراً ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور اپنی زندگی کی ہر برائی اور گناہ اللہ پاک کے ایک حکم پر چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں؟ اگر ہاں تو مبارک ہو آپ کو کہ یہ رمضان المبارک آپ کی زندگی میں واقعی برکتیں اور رحمتیں لے کر آیا ہے، اور آپ نے رمضان المبارک کا اصل مقصد حاصل کر لیا ہے۔ اور اگر نہیں تو پھر ابھی ارادہ کر لیجئے اور آج سے اپنے نفس کو قابو کر لیجئے، اپنے خالق کی حقیقی کے فرمانبردار بن جائیے، کیونکہ رمضان المبارک کی آخری رات اللہ پاک کا اعلان بخشش ہونے والا ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 8136 میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے روزے داروں کی رمضان کی آخری رات میں بخشش ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
کیا وہ لیلۃ القدر ہے جس میں بخشش کی جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ کام کرنے والا جب اپنا کام کر لیتا ہے تو اسے اسی وقت اس کی پوری مزدوری دے دی جاتی ہے۔ یعنی عید الفطر کی رات اللہ پاک تمام مومنین کی بخشش کا اعلان فرما دیتے ہیں، اور عید الفطر کے دن فرشتوں کے سامنے اللہ پاک فخر کرتے ہیں۔ بیہقی حدیث نمبر 3562 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو اللہ پاک اپنے بندوں کی وجہ سے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، اس مزدور کے لیے کیا اجر ہے جس نے اپنا کام پورا کر لیا ہو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، اس کا اجر یہ ہے کہ اسے اس کی کام کی پوری پوری اجرت دے دی جائے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فرشتوں سنو، میرے بندوں اور میری بندیوں نے میرا وہ فرض ادا کر دیا ہے جو ان پر تھا، یعنی روزہ رکھا ہے۔ پھر وہ اپنے گھروں سے عیدگاہ کی طرف دعا کرتے ہوئے آئے ہیں۔ قسم ہے اپنی عزت، اپنے جلال، اپنے کرم، اپنے قدر اور اپنے بلند مرتبے کی کہ میں ان کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ پھر اللہ پاک بندوں کو فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کو واپس اس حالت میں لوٹ جاؤ کہ میں نے تمہاری بخشش کر دی اور میں نے تمہاری برائیاں نیکیوں میں بدل دی، تمہارے نامہ اعمال میں ہر برائی کے بدلے ایک نیکی بھی لکھ دی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور پھر مسلمان عیدگاہ سے اپنے گھروں کو اس حالت میں واپس ہو جاتے ہیں کہ ان کے گناہ بخشے جا چکے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے اللہ پاک کے حکم ماننے کی کہ اس کے بعد اللہ پاک ہماری برائیوں کو نیکیوں میں بدلنے کا اعلان فرما رہے ہیں، اور اس طرح ایک مسلمان کی ہر خوشی دوبالا ہو جاتی ہے جب اسے یہ معلوم ہو جائے کہ اب اللہ پاک مجھ سے راضی ہے، کیونکہ ایک مومن کے دل میں ہر لمحہ اللہ پاک کو راضی کرنے کی تڑپ ہوتی ہے۔ وہ عطا کریں تو شکر ان کا، وہ نہ دیں تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ عید کی رات میں عید کی تیاریاں بھی کریں، مگر ساتھ ساتھ اللہ پاک کی نافرمانیوں والے کاموں سے بچیے۔ سنت طریقے سے عید کی تیاریاں کیجیے، اللہ پاک کا شکر ادا کیجیے۔ عید کے دن خوش ہونا اور عید کی نماز سے پہلے کچھ کھا لینا بھی سنت ہے تاکہ روزوں کی نفی ہو جائے اور عید الفطر کا آغاز ہو جائے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 545 میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن بغیر کچھ کھائے پیے عیدگاہ کی طرف تشریف نہیں لے جاتے تھے، بلکہ کچھ نہ کچھ کھا لیتے تھے، یعنی جیسے کھجور وغیرہ ہی کھا لیتے تھے۔ عید کے دن اپنی حیثیت کے مطابق نئے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، صلہ رحمی کرنا، یعنی سب سے ملنا، کھانا پینا، یہ سب سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اللہ پاک سے خوب دعائیں مانگیے گا، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے اللہ پاک ہر دعا قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ چلتے پھرتے اللہ پاک کی تسبیح کرتے رہیے، یہ بھی عبادت ہے، اور اللہ پاک کا ذکر تو بہت بڑی عبادت ہے، بلکہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اے دوست، تیرا اٹھنے والا ہر قدم یا تجھے جنت کے قریب کر رہا ہے یا جہنم کے۔ اگر اللہ پاک کے حکم کو ماننے کے لیے اٹھ رہا ہے تو جنت کے قریب، اور اگر گناہوں کی طرف اٹھ رہا ہے تو جہنم کے قریب۔ ہماری زندگی کی ترتیب سے پتہ چل سکتا ہے کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں۔ دو راستے بہت واضح ہیں، ایک راستے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت والی زندگی کو اپنانا پڑتا ہے، باپردہ زندگی گزارنی ہوتی ہے، اچھے اخلاق والی زندگی گزارنی ہوتی ہے، پاک دامنی کی زندگی گزارنی ہوتی ہے، سچی زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ جنت کے راستے پر چل رہے ہیں۔
دوسری زندگی بے پردگی کی زندگی ہے، بے حیائی کی زندگی ہے، ادھر ادھر کے تعلقات چھوڑنا، آخرت سے بالکل غافل رہنا، دنیا میں اپنے تمام خواہشات شہوات کو پورا کرنا، ہر وقت بد مست رہنا جہنمیوں کی زندگی ہے۔ اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں اور آپ کو آخرت میں کون سا مقام چاہیے۔ اس دنیا میں ایسے زندگی گزاریے جیسے اللہ پاک چاہتے ہیں، تو آخرت میں اللہ پاک ایسی زندگی عطا فرمائیں گے جیسے آپ چاہیں گے۔ زندگی رمضان جیسی گزار لیں تو موت عید جیسی ہو جائے گی۔ آئیے ہم سب دل سے اپنے رب سے رمضان المبارک کی ان جاتی گھڑیوں میں دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو اور ہمارے کاموں میں جو ہم سے زیادتی ہو جاتی ہے اسے معاف فرما دیجئے، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔